بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر چیز پر مقدم جانا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہزاروں میں سے ایک نوجوان رانا تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بالائی جانب مقام تنعیم کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے شباب فراواں یعنی بڑھتی ہوئی جوانی اور ابھرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ ایسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شہ سواران عرب موجود تھے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح یہ موقع ملا کہ قریش کے اس اسیر کو یعنی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچشم خود پاں بجونا دیکھ سکے، یعنی قتل کرنے کے لیے جو لے کے گئے تھے اس میں حضرت سعید بن عامر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو وہی دیکھنے کے لیے گئے تھے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ ایمان لا چکے تھے، ایمان لانے کی اس کو سزا مل رہی تھی کفار قریش کے ہاتھ میں، کفار مکہ کے ہاتھوں۔ اسے اس طرح یہ موقع ملا کہ قریش کے اس اسیر کو بچش میں خود پاں و جولا دیکھ سکے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیں اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جو بدر میں کفار کو قتل کیا گیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے مقتل لے گئے تھے ایک جگہ۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلے پر طویل القامت نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش اسے کوشاں کوشاں تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اصل میں یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب اور وجہ بتا رہے ہیں۔ یہ اس کے قتل کو دیکھ کر کے ایمان لائے تھے، اسی لیے ان کا بھی ذکر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اس لیے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے۔ اصل میں یہ بحث چل رہی ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھی، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، بخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دے دی، یعنی لمبی کر دی نماز، تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر اس نے زادید قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ حالت میں مسئلہ کر رہے ہیں، یعنی پارٹس وغیرہ کاٹ رہے تھے، ناک کان وغیرہ، اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو ایک کے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ۔ ان کا اس حالت میں کہ خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے، جواب یہ تھا، خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے، یعنی ان کو قتل کر کے، شہید کر کے کفار مکہ جو ہے، کفار قریش واپس لوٹ آئے، اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات اور سنگین معرکوں کے نرغے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے واقع شہادت کو یکسر بھلا بیٹھے۔ لیکن اس نوجوان جس کا واقعہ چل رہا ہے، یعنی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ دل سے ایک لحظہ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا، یعنی مٹا نہیں، بھولا نہیں۔ چنانچہ جب بھی سوتے خواب میں یہ منظر برابر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے، اور وہ قریش کے خلاف بد دعا میں مصروف ہیں، اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے، یعنی حضرت سے جس کا واقعہ چل رہا ہے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں آسمان کا کڑکا ان کو نہ لے یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تادم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقا اس درجے محبت رکھتے ہیں کہ ان پر جان نچھاور کر دیں۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجمع یہ اعلان کر دیا کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ وہی واقعہ دیکھ کر کے وہی تڑپ کی وجہ سے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ بار بار اس کے ذہن میں آتے ہوئے یہ ان کو سکھا دیا کہ ایمان ہی حقیقی زندگی کا مقصد ایمان ہی ہے، اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان سمجھ۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کے جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، یعنی دنیا سے چلے گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے، یعنی کہ ان کا کمانڈر بن کر کے رہے، اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، یعنی کہ ایسا نمونہ کہ جو دوبارہ نہ ملتا ہو، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں راجح اور مقدم جانا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور تقوی کو خوب جانتے تھے۔ دونوں خلفاء یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عامر رضی اللہ عنہ صداقت اور تقوی کو خوب جانتے تھے اچھی طرح سے کہ اچھا مسلمان ہے، کامل ایمان والا، لہذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے۔ جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مسند خلافت پر فروکش ہوئے ہی تھے، یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اس وقت حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد کبھی نہ ہونا چاہیے، یعنی بول رہا ہے کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے کچھ، بول رہا ہے کچھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرتا ہے، یعنی بہترین بات وہ ہوتی ہے جس کو وہ کرتے ہیں۔ اے عمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگراں بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود تمہیں اپنے اور اپنے اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا، یعنی پریشانیوں کا، اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا، گھبرانا نہیں، ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعید، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں۔ اس مرحلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نصرت و تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا اے سعید، ہم تمہیں علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں، گورنر بناتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، یعنی غصہ ہو کر تھوڑا فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بوجھ تنہا میری گردن پر، خلافت کا بوجھ تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں؟ اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصے بعد اہالیان حمص، یعنی حمص کے رہنے والے میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک جماعت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں مفلس و نادار ہیں تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی لکھ کر کے، یعنی کہ جو غریب لوگ تھے ان کا نام لکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی درج ہے، یعنی حمص کا گورنر ہے، اور غریبی یعنی مفلس اور نادار لوگ، غریب لوگوں میں کے لسٹ میں یہ گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام درج ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کون سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے بتایا ہمارا گورنر۔ فرمایا آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا
اس سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ تم اس سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہے۔ تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا کوئی مصیبت نازل ہو گئی یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی میرے سر کے تاج کیا سہارو نما ہو گیا، یعنی کیا مصیبت آ پڑی، کیا امیر المؤمنین وفات پا گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پوچھا کیا کسی معرکے جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس نے عرض کی بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے ہاں دنیا در آئی، یعنی دنیا میرے گھر میں آ گئی تاکہ میری آخرت بگاڑ دے۔ میرے گھر فتنہ ابھر آیا۔ قرآن کریم مال کو فتنہ قرار دیا، اس لیے بولے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال کو فتنہ قرار۔ اس نے عرض کی کیوں نہ آپ اس فتنے سے گل و خلوصی کر لیں۔ اسے دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، یعنی اس کی بیوی کو، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دینار کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا، اس لیے وہ فرمائی کہ اسے دیناروں کے اس فتنہ کا گل و خلاصی کر لیں، یعنی اس فتنہ کو دور کر لیں، جو بھی گھر میں فتنہ آیا اس کو ختم کر دیں۔ انہوں نے فرمایا کیا اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ عرض کی جی ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیار شام تشریف لائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات معلوم کر سکیں جہاں کا گورنر بنایا تھا ہمس، وہ ملک شام میں۔ ان دنوں ہمس کا نام کویفہ پڑ گیا تھا، جو لفظ کوفہ کی تصغیر ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ عمال حکومت کے خلاف شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بہت حد تک مشابہت رکھتے تھے، یعنی کوفہ کے لوگ بھی اپنے عمال کے بارے میں بہت شکایت کرتے تھے، تو یہ ہمس کے لوگ بھی وہاں کے گورنر کا شکایت کر رہے تھے، اس لیے کویفہ پڑ گیا تھا نام۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہمس میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے اس کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے، یعنی جیسا گمان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اچھا ہونے۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے، حضرت عمر کے پاس، تو میں نے دریافت کیا تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھتے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا سعید تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا بخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورت حال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے۔ بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا سعید اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا بخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن کو ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات کو اللہ
عز و جل کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا، یعنی رات کو عبادت کرتا ہوں، دن کو ان کی سنتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایتیں ہیں؟ تو وہ لوگ بولے مہینہ میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا سعید یہ کیوں؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے، نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے، یعنی ایک ہی جوڑا تھا۔ اس وقت جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائے۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہی کو پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یعنی بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے۔ میں نے پوچھا سعید یہ کیا بات ہے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر بچشم خود دیکھا ہے، جو ایمان لانے کا اصل میں سبب بنا تھا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو مقتل میں ان کو قتل کرنے لے کے گئے تھے کفار مکہ۔ میں اس وقت مشرک تھا، یہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں۔ میں اس وقت مشرک تھا، میں نے دیکھا کہ قریش اس کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب میں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھنے پائے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی کیوں مدد نہ کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی۔ ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجیے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک خادم رکھ لیجیے۔ اس پر آپ نے بیوی سے فرمایا میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ بیوی نے کہا بھلا وہ کیا؟ فرمایا یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے۔ بیوی نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں۔ بیوی نے عرض کی آپ نے بجا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلے کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سند رضا سے نوازا، یعنی راضی ہونے سے۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے چاہے وہ خود گھاٹے میں رہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفصل حالت زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ ابن عساکر، صفت الصفوہ، حلیۃ الاولیاء، تاریخ الاسلام، الصحابہ، نسب قریش، یہ سب تقریباً عربی میں ہے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ہر روز ایک صحابہ کے بارے میں بتایا جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں۔